اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہم سننا شروع کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ ہم سنتے آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، ہر دن میں معاف کرتا ہے۔ لیکن آج ایک بات کی طرف جس کی طرف میں آپ کی توجہ اور اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہوں گا، وہ صرف ایک نقطہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے اوپر رمضان کا مہینہ آتا ضرور ہے لیکن اللہ ان کو معاف نہیں کرتا۔ صرف یہ ایک بات آج ہم نے سمجھنی ہے، اس لیے کہ ایسا بندہ جس نے معافی مانگی نہیں ہے، جس نے معافی کے لیے کوشش نہیں کی، جس نے رمضان کا اہتمام ہی نہیں کیا، جس نے کوئی توجہ نہیں دی، اس کی معافی نہ ہو تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسا بندہ جس نے کوشش بھی کی، محنت بھی کی، مہینے کے اندر اپنا زور بھی لگایا، عبادات بھی کی، لیکن جب معافی کی باری آئی اور اس کا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہوا اور رب نے کہا لے جاؤ، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اب ایمانداری سے بتاؤ کہ جس نے کوئی کوشش کی نہیں ہے وہ زیادہ نقصان میں ہے، یا جس نے کوشش کی ہے اور اللہ کہے میں نے نہیں معاف کرنا وہ زیادہ نقصان میں؟ کون زیادہ نقصان میں؟ آپ کی نیند بالکل خراب نہیں ہوگی، انشاءاللہ نیند آپ کو ٹائم پہ آئے گی، بولنا ضرور ہے تھوڑا سا، انشاءاللہ نیند آپ کی برقرار رہے گی۔ کون زیادہ نقصان میں ہے، جس نے کوشش نہیں کی یا جس نے کوشش کی اور اللہ نے پھر بھی کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا؟ یقیناً جس نے کوشش کی ہے اور رب نے کہا کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اس کو لے جاؤ، اس کا اعمال نامہ ہی میرے پاس نہیں لے کے آنا، یقیناً یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ اب یہ انسان ہے کون؟ یہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے لیے اللہ یہ کہے کہ لے جاؤ اس کا اعمال نامہ، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا؟ میرے بھائیو، یہ وہ ہے جو اس کام کو بالکل معمولی سمجھتا ہے۔ یہ میں بھی ہو سکتا ہوں، یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کون ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، پورے سال میں ہر سوموار کے دن اور ہر جمعرات کے دن بھی اللہ جنت کے دروازے کھولتا ہے اور رب کی طرف سے اعلان ہوتا ہے معافی کا کہ لاؤ میرے بندوں کا اعمال نامہ لاؤ، میں نے ان کو معاف کرنا ہے۔ رب کے سامنے اعمال نامے آتے ہیں، اللہ کہتا ہے اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، اس کو بھی معاف کر دو، اور ان میں چلتے چلتے فرشتے ایک بندے کا اعمال نامہ پیش کرتے ہیں۔ کون یہ بندہ ہے؟ الرجل کان بینہما شحنا، ان دو بندوں کا اعمال نامہ جو دو بھائی ہیں آپس میں بغض لے کے، حسد لے کے، کینہ لے کے بیٹھے ہوئے، دونوں آپس میں بولتے ہی نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے،
بھائی بہن ہے، بہن بہن ہے، بھائی بھائی ہے، باپ بیٹا ہے، دوست دوست ہے، مسلمان مسلمان ہے۔ بات ہو گئی چھوٹی سی، معاملہ ہو گیا چھوٹا سا، کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم گجر ہوتے ہیں اور ہم زندگی میں اپنی دشمنیاں نہیں چھوڑا کرتے؟ تمہیں پتہ ہے ہم جٹ ہوتے ہیں، ہم اپنی دشمنیاں نہیں چھوڑتے، ہم فلاں ہوتے ہیں، ہم فلاں ہوتے ہیں، مرتے مر جائیں گے، معاف نہیں کریں گے۔ اور ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کون سا کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں، وہ اپنا کماتا ہے، میں اپنا کماتا ہوں، اس کی بھی 10 مربع زمین ہے، میری بھی 10 مربع زمین ہے، اس کی بھی دکان ہے، میری بھی دکان ہے، اس کا بھی کاروبار ہے، میرا بھی کاروبار ہے، میں کس چیز میں اس سے کمتر ہوں کہ میں جا کے اس سے جو ہے وہ اپنا معاملہ درست کروں؟ میں کیوں جھکوں اور میں کیوں اپنے آپ کو نیچا کروں؟ ہم اسی چکر کے اندر دونوں برابری کے لیے کھڑے رہتے ہیں، لیکن نقصان تب ہو جاتا ہے جب اللہ کے سامنے رمضان کا مہینہ ہو، آج سوموار کا دن ہو، روزہ رکھا ہوا ہو، تراویحیں پڑھی ہوئی ہوں، رات کا قیام کیا ہوا ہو، قرآن کی تلاوت کی ہوئی ہو، رب کے سامنے آنسو بہا بہا کے اپنا چہرہ تر کیا ہوا ہو، سب کچھ کیا ہوا ہو، اور اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو، اللہ کہے گا سائیڈ میں کر دو اس کو، میں نے دیکھنا ہی نہیں ہے اس کو۔ بتاؤ نقصان ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اور اگر یہ 2 دن سے 3 دن سے 4 دن سے تجاوز کر کے مہینے پہ چلا گیا، اور مہینے سے تجاوز کر کے 6 مہینے پہ چلا گیا، اور 6 مہینے سے تجاوز کر کے سال پہ چلا گیا، تو جانتے ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ سلسلہ صحیحہ اٹھاؤ، کائنات کے امام فرماتے ہیں من حجر اخاہ سنتن فہو کسفک دمہ، جو مسلمان سال بھر اپنے بھائی سے نہیں بولتا، اللہ لکھ دیتا ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ قاتل ہے، اس نے اپنے بھائی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ سال گزر گیا اور ہماری بھائی سے بات نہیں ہوئی، آپس میں ہم نے صلح نہیں کی، معاملہ ختم نہیں کیا، کل جب عرش والے رب کے سامنے پیش ہوں گے تو اعمال نامے پہ لکھا ہوگا یہ قاتل مسلم ہے، اس نے مسلمان کو قتل کیا تھا۔ ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ ہمارے اعمال نامے میں قاتل لکھا ہوا ہو؟ ہم میں سے کون یہ چاہے گا کہ میرا اعمال نامہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور عرش والا رب کہے فرشتوں اس کو پرے کر دو، میں نے اس کو معاف نہیں کرنا؟ جانتے ہو ایک دن مدینہ منورہ میں 2 بڑے عظیم لوگوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ کون؟ ایک ہے سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے ان کے بھائی ہیں محمد ابن حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب، دونوں ہی علی کے بیٹے ہیں، مائیں مختلف ہیں۔ حسین کی ماں سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کی ماں جو ہے وہ حنفیہ ہے۔ کسی بات پہ غصہ ہوا، اسی طرح کھڑے تھے، کھڑے کو باتیں ہوئی، ناراض ہو گئے، غصے ہو گئے، حسین اپنے گھر کی طرف چل پڑے، حضرت محمد ابن حنفیہ اپنے گھر چلے گئے۔ جو عظیم لوگ ہوتے ہیں ان کی سوچ بھی عظیم ہوتی ہے۔ ہم عظیم اس کو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں، اڑ گئے، اور ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ زندہ جو ہوتا ہے نا وہ جھکتا ہے، اکڑ جانا علامت کس کی ہوتی ہے؟ ہم کہتے ہیں نا یہ مردہ اکڑا ہوا ہے، اس کے بازو سے کپڑا نہیں اتر سکتا، کاٹ کے اتارا جائے۔
کبھی زندہ کو بھی کبھی کسی نے کہا ہے کہ اس کے بازو سے کپڑا نہیں اترتا، کاٹ کے اتارا جائے، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ جیسے چاہے اپنے جسم کو ہلا سکتا ہے، جب مردہ ہوتا ہے پھر جسم نہیں ہلتا۔ اسی طرح زندگی کے اندر سمجھ لیں کہ جو انسان جھکنا نہیں جانتا وہ زندہ نہیں ہے، وہ مردہ ہے۔ مردہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھکتا نہیں ہے، زندہ کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ جھکتا بھی ہے اور اٹھتا بھی ہے۔ گئے اپنے گھر میں محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کاغذ پکڑا، اس کے اوپر لکھا کیا، ذرا غور کرنا۔ کاغذ پکڑا، اس پہ لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد ابن حنفیہ ابن علی ابن ابی طالب الی حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ کہا یہ محمد بن حنفیہ کا خط ہے حسین بن علی بن ابی طالب کے نام۔ کہا ان لک فضلا لا ابلغہ، کہتے تمہیں اللہ نے وہ فضل دیا ہے میں کبھی بھی اس کو پہنچ نہیں سکتا۔ وَلَكَ شَرَفًا لَا أُدْرِكُهُ، اللہ نے تجھے ایسا شرف دیا ہے کہ میں اس کو کبھی بھی پا نہیں سکتا۔ کون سا؟ کہ تمہاری ماں فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری ماں فاطمہ نہیں ہے، تمہاری ماں فاطمہ ہے۔ اللہ نے تمہیں عزتوں سے نوازا ہے۔ آج اگر میں چل کے تمہارے پاس صلح کرنے آیا تو یہ عزت میرے حصے میں آ جائے گی۔ حسین میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عزت بھی اللہ تمہیں دے، اس لیے جیسے ہی میرا خط حسین تمہیں ملے فوراً میرے گھر میں آؤ اور آ کر کے مجھے راضی کرو۔ جنت کا شہزادہ، علی کا بیٹا، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لخت جگر، بھائی کا خط پڑھا۔ بھائی چھوٹا ہے، حسین بڑے ہیں، محمد ابن حنفیہ چھوٹے ہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں۔ جیسے ہی خط پڑھا کہا میری چادر دینا، ذرا چادر لی، کہا میرا جوتا دینا، جوتا لیا، لے کر کے فوراً دوڑتے ہوئے محمد ابن حنفیہ کے دروازے پہ پہنچے، جا کر کے گلے لگا کے کہا محمد تو واقعی میرے سے آگے نکل گیا، یہ مجھے سوچنا چاہیے تھا، یہ تو نے سوچ لیا، یہ تو مجھے سوچنا چاہیے تھا۔ تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس، سوموار والے دن اور جمعرات والے دن جنت کے دروازے کھلتے ہیں، لیکن معافی ان کو ملتی ہے جن کے دل میں حسد نہیں ہے، جن کے سینے میں بغض نہیں ہے، جنہوں نے اپنے اندر شہناء کو پال کے اپنے آپ کو رکھا نہیں ہوا کہ نہیں بس میں جہاں پر کھڑا ہو گیا ہوں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، تمہارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہ چاہے حقیقی خون کے رشتوں کا بھائی ہے یا وہ صرف کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد صرف اسلام لانے کی وجہ سے وہ بھائی ہے۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لوگوں یہ خیال رکھا کرو، فاصلحوا بین اخویکم، اگر پتا چلے کہ تمہارا بھائی بہن نہیں بولتے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم جا کے ان کے دروازے پہ بیٹھو، ان کو اس وقت تک چھوڑو نہیں جیسے میرے اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ جاؤ صحیح بخاری اٹھاؤ، مدینہ رسول ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پیغام ملا، کہا اللہ کے نبی وہ جو قباء مسجد ہے نا وہاں پر ایک قبیلہ آباد ہے، بنو عمر ابن عوف، وہاں پر ایک جھگڑا ہو گیا، حتی تراموا بالحجارہ، جھگڑا یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ ایک دوسرے پہ اینٹیں پھینکی گئی ہیں، پتھر پھینکے گئے ہیں، لڑائی ہو گئی ہے صحابہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کائنات کے امام نے وہ نہیں کیا جو ہم کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون سا مجھے آ کے انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے درمیان انٹرفیئر کر کے ہماری صلح کرواؤ، میں کوئی ایسا آیا گیا، میں مطلب ایسا ویسا بندہ ہوں، میں مطلب جو ہے وہ عام معمولی آدمی ہوں، میں ایک بڑا آدمی، میرا ایک نام ہے، ان کو چاہیے میرے پاس آئیں، مجھ سے آ کر کے ریکویسٹ کریں اور پھر میں ان کے معاملے میں انٹرفیئر کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی نے آ کے کہا ہی نہیں ہے تو میں کیوں خواہ مخواہ جاؤں؟ میرے اور تیرے سونے نبی نے ایسا نہیں کیا۔ کیا کیا؟
کہا ابو بکر اٹھ یار، عمر اٹھو، فلاں 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 یاروں کو ساتھ لیا۔ جن لوگوں نے قباء کی بستی دیکھی ہے وہ جانتے ہیں، آج تو اللہ نے بڑی آسانیاں کر دی ہیں، پتہ چلا ہے کہ رستے میں سے سیدھا انہوں نے راہ بنا دیا ہے جو سیدھا مسجد قباء جاتا ہے۔ جب ہم وہاں تھے تو اس وقت بھی اچھا خاصا ٹائم لگتا تھا روڈوں کے اوپر سے گزر کر کے جانے کا، اور جو نبی کا دور ہوگا وہ تو دور ہی بہت پرانا ہے، وہ تو پہاڑی علاقہ ہوگا، سنگلاخ زمینوں سے گزر کر کے جانا پڑتا ہوگا۔ کائنات کے امام نے نہ رستے کی مشقت کو دیکھا، نہ سفر کی دوری کو دیکھا، نہ مدینے کی گرمی کو دیکھا، نہ حالات کی جو ہے وہ درستی کو دیکھا۔ میرے نبی نکل پڑے اپنے یاروں کو ساتھ لے کر کے، پہنچ گئے قباء کی بستی میں، جا کر کے بلا لیا دونوں فریقوں کو۔ اب جس کے گھر میں محمد آئے ہوئے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھلا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ ہاں بھئی ایسے کر لو، ہاں بھئی تم بھی ایسے کر لو۔ اللہ کے نبی علی الرأس والعین، سر آنکھوں پر آپ حکم کریں، جیسے کہیں گے ویسے کر لیں گے۔ صلح ہو گئی، دونوں گلے ملے۔ اللہ کے نبی اب جانے نہیں دیں گے، پر میں نے جا کے نماز پڑھانی ہے۔ اللہ کے نبی ٹھیک ہے، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، اب نہیں جانے دیں گے، اب ہماری صلح ہوئی ہے، آپ ہماری صلح میں شریک ہوں گے، اب ہم کھانا اکٹھے مل کے کھائیں گے۔ میرے نبی نے جو نمازیں اپنے مصلے پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھائی تھی، ان میں سے ایک نماز یہ والی ہے۔ جب نبی کائنات دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے گئے ہوئے تھے قباء کی بستی میں، نماز کا ٹائم ہو گیا تھا، تو ادھر پیچھے یاروں نے پھر بلال نے کہا تھا غالباً یہاں شاید میں ابو بکر کا نام پہلے ان کے ساتھ لے گیا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہاں ہی موجود تھے۔ حضرت بلال نے کہا تھا کہ آپ ہی جماعت کروا دیں، فرمایا اللہ کے نبی آ جائیں۔ یہ وہ ایک وقت تھا جب مصلے پہ امامت نہیں ہوئی تھی، نبی کونین مصلے پہ نہیں آئے تھے۔ کہاں گئے ہوئے تھے میرے نبی گئے ہوئے تھے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے۔ کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ آپ نے خود فرمایا تھا، کیا فرمایا تھا؟ فرمایا الا ادلکم الا ادلکم افضل من الصیام والصلاۃ والصدقہ۔ فرمایا میرے صحابہ تمہیں ایسا عمل بتاؤں جو نفلی نماز، نفلی روزہ، نفلی صدقہ سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل ہے۔ آج ہم قیام اللیل کرتے ہیں، نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے۔ آج ہم صدقہ کرتے ہیں، نفلی عبادت ہے، فرض نہیں ہے۔ نفلی روزے سارا ساتھ رکھتے ہیں، اور ان کی ایک ایک کی فضیلت بیان کریں، لمبا ٹائم چاہیے۔ کہا میں تمہیں ان سے افضل عمل بتاؤں؟ اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ فرمایا صلاح ذات البین، دو مسلمانوں میں لڑے ہوئے دو بھائیوں میں صلح کروا دینا، نفلی نماز، نفلی صدقہ، نفلی روزے سے اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور اگلے الفاظ وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، اور اگر تم نے دو مسلمانوں کے درمیان فساد ڈالا تو سمجھ لو کہ پھر مونڈ دیا گیا۔ اچھا اس نے یہ کہا، اس نے کو بات کر دی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے، دو لفظ بول دیے، فوراً گئے گھر جا کر کے فون اٹھایا، آج میں بیٹھا سی دے کول، پتہ اس نے یہ کہا ہے تمہارے بارے میں، آگے سے وہ چار سنا دیتا ہے، پھر ادھر سے فون اٹھایا، یار میں نے تو ویسے ہی بات کی تھی، اس نے آگے سے یہ بات کر دی ہے۔ چلتے چلتے نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ وہ نکلتا ہے کہ ان کا تو جو نقصان ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ یہاں پر نقصان کیا ہوا؟ فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈ کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بالوں کو مونڈ دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تمہاری نیکیوں کو اسی طرح یہ صاف کر دیتا ہے جیسے اس طرح سر سے بالوں کو صاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان بھی آ گیا، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، اللہ نے آواز بھی دے دی، لیکن اگر یہ چیز درمیان میں حائل رہی
تو ایسا نہ ہو کہ رمضان بھی گزر جائے، سوموار بھی گزر جائے، جمعرات بھی گزر جائے، عرش والے رب کا اعلان باقی ہو کہ انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا، انذروا ھذین حتی یصطلحا۔ 3 بار میرے نبی نے فرمایا، اللہ کہتا ہے لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ، میں نے ان کو معاف نہیں کرنا ہے۔ اس وقت تک معاف نہیں کرنا ہے جب تک یہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے مالک کونین ہمارا یہ رمضان وہ رمضان بنا دے کہ جس میں اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ میرا یہ بندہ میں نے اس کو گناہوں سے اسی طرح پاک کر دیا ہے جیسے یہ ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک آیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔